لوگ کہتے ہیں نا کہ مدد نہیں کرتے، جو چلے گئے دنیا سے وہ مدد نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا رسول آئے گا، آقا سب سے آخری میں آئے ہیں، سب سے آخری میں آئے ہیں. جب سارے نبی پردہ فرما چکے تب زمین پہ میرے آقا آئے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میرے نبی آئیں گے تم پردہ فرما چکے ہوگے لیکن تم مدد کرنا. تو جو پردہ فرما چکا ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مدد کرنا، تمہیں کرنی ہوگی مدد. اور اللہ بلا وجہ کا عہد نہیں لیتا. اللہ کوئی ہماری طرح بھول گیا ہے، اس سے بھول ہو گئی اللہ سے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ بھول گیا کہ یہ تو بعد میں آئیں گے، یہ پہلے گزرنے والے کیسے مدد کریں گے ان کی، تو ہمارا ایمان چلا جائے گا. اللہ کے اوپر بھول کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اللہ نے کہا تم مدد کرنا، تم جا چکے ہوگے لیکن اپنی جگہ سے عالم روحانیت سے مدد کرنا. اور تمام نبیوں نے اقرار کیا، سب نے ہاتھ اٹھایا، سب نے وعدہ لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. ذمہ داری اٹھا لی کہ ہم ایسا ہی کریں گے. پھر اس کے بعد سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ سب نے عہد کر لیا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. یعنی میں بھی تمہاری گواہی، تم نے میرے سامنے عہد لیا، میں تمہارا گواہ ہوں کہ تم نے وعدہ لے لیا ہے کہ تم میرے نبی کی مدد کرو گے. تو یہ پختہ وعدہ تھا کہ جو نبی آئے گا وہ آمد مصطفیٰ کے چرچے کرے گا، جو نبی آئے گا وہ میلاد النبی کے گن گائے گا، جو نبی آئے گا وہ نبی آخر الزماں کا ذکر کرے گا. کیونکہ ہر نبی کے اوپر یہ واجب وعدہ لیا تھا اللہ نے، اور نبی کبھی بھی اللہ کے وعدے کو توڑ نہیں سکتے. نبی وہی ہوتا ہے کہ وہ وہی چیز کرتا ہے جو اللہ نے کہی ہوتی ہے. اسی لیے ہر نبی جب آئے تو انہوں نے چرچا کیا کہ ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، تم سب ایمان لانا. یہاں تک کہ حضرت آدم جو سب سے پہلے نبی تھے وہ بھی اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے گئے کہ نبی آنے والا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کا چرچا کرنا، ان کا ذکر کرنا، اور اگر ان کا زمانہ ملے تو ان کے اوپر ایمان لانا، اور اگر نہ ملے تو اپنے لوگوں کو وصیت کر کے جانا، وصیت کر کے جانا. تو یہ اللہ نے عہد لیا، تمام نبیوں نے اس کا وعدے کو قبول کیا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی وقت نبوت عطا کر دی گئی تھی. تو اب سوچئے، میں یہاں پر بھی آپ کو روک کے کہتی ہوں، جو لوگ کہتے کہ نبی نور نہیں تھے، ہماری طرح آپ کی طرح انسان، تو ان کو پھر سے یہاں پہ اس آیت میں بھی، یہ جو عہد والی آیت ہے اس میں بھی نبی کے نور ہونے کا، ہر نبی کے نور ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے کیونکہ سب لوگ عالم ارواح میں موجود تھے، سب کی روحیں تھی، یعنی سب کا نور موجود تھا جس سے اللہ عہد لے رہا تھا. تو جب تمام نبیوں کا نور موجود ہوگا تو ان کے سردار کا نور کیسے نہیں موجود ہوگا؟ جب چھوٹے نور کی شکل میں موجود ہیں تو بڑا جو ان کا سپہ سالار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیوں نہ موجود ہوں گے نور کی شکل میں؟ تو عہد جس کا لیا جا رہا ہے وہ موجود ہوگا، اس کو جانتے ہیں نا، اس کو جانتے ہیں. بتایا گیا کہ یہ نبی آئے گا تو وہ وہاں تھے، ان کو پہچانا، نبیوں نے جانا، ان کا نام تک ہر نبی جانتا تھا. اور وہ جب آئے تو وہ سارے لوگوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بشارت قرآن میں خود ذکر کی گئی ہے سورہ صف میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ
جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنا تھا ان کے بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کافی زیادہ بشارت دی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور نام بتایا کہ ان کا نام آسمان پہ احمد ہے، احمد ہے، اور وہ آئیں گے، ان کے اوپر ایمان لانا، اور یہاں تک یہ بھی کہا تھا کہ میرا سلام ان کو کہنا اگر تم میں سے کوئی بھی ان سے ملے گا۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کا عہد لیا، اور تمام نبیوں کے عہد میں جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں سے عہد لیا گیا کہ سارے لوگ ذکر کریں گے ولادت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ تو تھا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور، اس کا تذکرہ کہ نور کب ہوا، کب سے تھا، اور نورانیت کا تذکرہ ہوا۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، یعنی ہمارے درمیان جو 12 ربیع الاول کی رات کو آئے، وہ بشری لباس پہن کے آئے، نور نے بشر کا لباس اوڑھا اور یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے، کیونکہ ہم بشر، ہم انسان، ہم اگر نور کو ہم دیکھ نہیں پاتے، نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ادنا سا نور کا ٹکڑا جس کو سورج کہا جاتا ہے، ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں دیکھ پاتے؟ اگر کوئی مسلسل کچھ دیر تک سورج کو دیکھتا رہے تو اس کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا؟ کیسا لگتا ہے سورج کو دیکھنے سے؟ روشنی کم ہونے لگتی ہے آنکھ کی۔ تو سورج تو میرے آقا کا غلام ہے۔ جب سورج کی روشنی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ نور اول جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، اس کی روشنی کیسے برداشت کر سکتا تھا کوئی؟ تو بشری لباس میں آنا ضروری تھا، ہماری طریقے سے، ہمارے جسم جیسے ہمارا ہاتھ پیر اور بدن اور جسم ہے، اس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اس زمین پہ آئے تاکہ ہمیں ہدایت دیا جا سکے، ہمیں شریعت بتائی جا سکے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سیرت رسول ہم سیکھ سکے، آگے کے لیے ہدایت ہو سکے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اب یہ جانیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد میں ہم یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ درود بھیج نبی اور آل نبی پر اس طریقے سے جیسے تو نے برکت نازل فرمائی اور فضل نازل فرمایا ابراہیم اور ان کی آل پر۔ اب ابراہیم اور ان کی آل یہ کون ہے؟ یہ آل نبی جو کہا جاتا ہے، وہ نبی کے بعد جو آل، مطلب میرے آقا کے بعد جو آل ہوگی، آل نبی اور آل نبی پر درود بھیج، یعنی آقا پر اور آقا کی اولادوں پر۔ اور جیسا کہ درود بھیجا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی آقا کے دادا اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ دادا تھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ اور کیوں آئے؟ اتنی آسانی سے آقا نہیں ملتے، اتنے آسانی سے اللہ کا حبیب نہیں ملا کرتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ کے حبیب کے لیے۔ کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنایا۔ اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کس کے ساتھ کی؟ صرف دو لوگ تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لڑکے تھے، انہی نے دونوں نے مل کے، صرف دو لوگوں نے کعبے کی تعمیر کی، خانہ کعبہ بنایا۔ اور جب خانہ کعبہ بن گیا تو اس وقت جو پتھر ہے مقام ابراہیم،
خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے. مقام ابراہیم جہاں طواف کرنے کے بعد لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں اس پہ. تو وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی. تعمیر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دینے کا وقت آ گیا، میں نے تیرا کام کر دیا، تعمیر کر دی، اب مزدوری بھی تو عطا کرے گا، کیونکہ مزدوری تیرے گھر کی ہے، گھر تیرا بنایا ہے، عطا کرنا تجھے ہے. تو اللہ نے کہا ابراہیم مانگ. کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز مانگی جو ہر نبی پانے کی حسرت رکھتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، یعنی ہم دونوں کو ہمیشہ ایمان پہ رکھ، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، یعنی ایک امت کو ہمیشہ، ایک نسل کو ہمیشہ، ہماری ساری جو نسلیں آئیں میرے اور میرے اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک کڑی ہمیشہ ایمان پہ رہے اور تیری تابع فرمان رہے. اور پھر آگے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم واتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان میں ہی سے، یعنی انہی میں سے جو مسلمان ہوں، ایک ذریت میرے اس بیٹے اسماعیل کی ہمیشہ ایک ذریت ایمان پہ رکھنا، اور انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، آخری نبی کو مبعوث فرمانا جو ان پر تیری آیت کی تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، یعنی تیری معرفت کی بات بتائیں، اور ان کے نفس کو پاک کریں. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دے، مجھے اپنے محبوب کے جد امجد میں شامل فرما دے، یعنی مجھے ان کے جد امجد میں سے جگہ عطا فرما، یعنی میری نسل میں سے اور میرے اس بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لڑکے تھے جن کو حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اس میں سے بہت سارے نبی آئے. بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بہت سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف اور صرف ایک ہی نبی، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے. یہاں پہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا تھا، یعنی اسلام کی دعوت 40 سال کی عمر میں جا کے دی تھی. تو اس سے پہلے یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو والدین تھے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو تھے یہ لوگ اسلام میں نہیں تھے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. معاذ اللہ کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ
کوشچن کنفیوژن یہ دیتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت تو 40 سال میں جا کے دی گئی، تو اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ تو یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیلا واصطفیٰ من ولد اسماعیلا بنی کنان واصطفیٰ من بنی کنان قریشا واصطفیٰ من قریشا بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنان کو چنا، اور بنو کنان سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر جو بہترین مخلوق تھی مجھے اس میں رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اس حصے کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، پھر قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا، تو جو بہترین گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا، سو میں ذات اور گھرانے دونوں کے حوالے سے سب سے بہتر ہوں۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بہتر، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے،